بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، پاکستان میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہ آنے کی وجہ سیاسی میدان کے اندر اور غیر سیاسی میدان کے اندر ہر جگہ پہ مورثی سیاست اور مورثی قیادت کا ہونا ہے۔ یعنی جس بھی آپ شعبے کو لے لیں گے، پاکستان کے اندر زیادہ تر باپ کی جگہ پر بیٹا اور بیٹے کی جگہ پہ آگے پوتا قیادت میں آتا جا رہا ہے۔ آپ پاکستان کے ایک سب سے چھوٹی جو کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے کونسلر کی، دیہاتوں میں چلے جائیں، آپ گلی محلوں میں چلے جائیں، جدھر بھی دل چاہے چلے جائیں، آپ کو کونسلر جو بننے والے لوگ ہیں وہ بھی سیاست کے اندر، بلدیاتی سیاست کے اندر وہی نظر آئیں گے جن کے آباء و اجداد شروع سے سیاست میں تھے۔ اس کے بعد آپ ضلع کونسل کو دیکھ لیں، ضلع کونسل کے جو ضلع ناظم رہے ہیں وہ بھی ایک خاص خاندان ہے، اسی خاندان کے لوگ بار بار ضلع کی قیادت کرتے رہے۔ اس کے بعد بڑی جو کانسٹیچوئنسی آ جاتی ہے وہ ایم پی اے ہونا ہے، تو ایم پی اے کی بھی پنجاب کے اندر بالخصوص اور پاکستان کے اندر، پورے پاکستان کے اندر بالعموم آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ پر، ہر حلقے کے اندر کچھ گنے چنے خاندان ہیں وہی نظر آئیں گے۔ ان کا باپ ایم پی اے تھا تو آگے بیٹا ایم پی اے، بھتیجا ایم پی اے، تایا ایم پی اے، چاچا ایم پی اے، تو اسی طرح گھما پھرا کر قیادت جو ہے وہ ایک ہی یا دو خاندانوں میں یا چار خاندانوں میں ہے۔ اسی طرح آپ ایم این اے کو لے لیں تو ایم این اے بھی ہر حلقے کے اندر وہی چند لوگ، گنے چنے خاندان ہیں جو بار بار پلٹ کر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ پنجاب کے اندر اور صوبائی حکومتوں کے اندر وزراء کو لے لیں، آپ پنجاب کے وزراء کی لسٹ نکال کر دیکھیں تو جتنے پاکستان بننے کے بعد جتنے پنجاب کے اندر وزراء آئے ہیں ان کا تعلق بھی انہی چند خاندانوں کے ساتھ ہے جن کے آباء و اجداد وزیر رہے ہیں، اور آگے ان کے آنے والے جو ہیں، جو بھی ایم این اے بنا، جو ایم پی اے بنا، وہ آگے جا کر وزیر بھی بنا، خواہ وہ وزارت پنجاب کی ہے اور خواہ وہ وزارت مرکزی حکومت کی ہے۔ ہر جگہ پر وزارتیں لینے والے بھی صرف چند خاندان اور چند لوگ ہیں، اور پاکستان کے لوگ ان کے مقابلے میں اگر کونسلر سے لے کر ایم این اے تک اور ایم پی اے تک، اگر ان کے مقابلے میں کوئی جتنا بھی پڑھا لکھا، ذہین، قابل شخص ان کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے جن کا تعلق ان خاص خاندانوں کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ اگر سیاست میں آ کے الیکشن لڑے بھی تو وہ بری طرح ناکام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کا رجحان یہ بن چکا ہے، لوگوں کی عادت یہ بن چکی ہے، لوگ اتنے غلامانہ ذہنیت کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ انہی چند خاندانوں کو ہمیشہ سے سلیکٹ کرتے ہیں اور انہی کو ایم پی اے بناتے ہیں، انہی کو پھر آگے جا کے وزارتیں ملتی ہیں، اور انہی خاندانوں میں سے وزیر اعلیٰ بنتا ہے، انہی خاندانوں میں سے آگے جا کے پرائم منسٹر اور دیگر سینیٹرز بنتے ہیں۔ اور ہر شعبہ زندگی کے اندر جس سائیڈ پہ بھی آپ دیکھیں آپ کو یہی سسٹم ایک نظر آتا ہے۔ آگے اگر ہم بات کر لیں پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کی، تو جتنی بڑی سیاسی پارٹیز ہیں آپ ان کو ون بائی ون لیں۔ نون لیگ لے لیں تو نون لیگ کی کوشش ہے کہ نواز شریف کے جانے کے بعد مریم آ جائے، اور مریم اس کا کوئی بیٹے تو آ نہیں رہے تو اس نے مریم کو لانچ کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے بلاول کو لانچ کیا زرداری کے بعد بلاول کو، اور بلاول اگر کامیاب ہوتا نظر نہیں آیا تو پھر انہوں نے آصفہ بھٹو کو اپنایا اور پھر آزمایا، اور اب اس کو لانچ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اسی طرح باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی یہی ایک نظام چلتا ہے۔ اگر مذہبی سیاسی جماعتوں کی حالت کو دیکھیں تو جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ، جو آج اگرچہ پاکستان کے سین سے بالکل غائب ہے، اس کی جو قیادت ہے وہ
علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب بیٹوں کے پاس ہے، کوئی اور ان کی جگہ پہ آگے نہیں آ سکا۔ تو ان کے بعد اگر علامہ جمعیت علماء پاکستان نیازی گروپ کو دیکھیں تو ان کے اندر آج اس کا ویسے ہی ختم ہو چکا، نام و نشان مٹ گیا۔ اسی طرح جماعت اسلامی ہے، مذہبی جماعتوں کے اندر جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جس کے اندر باقاعدہ نیچے سے اوپر تک ایک باقاعدہ سیاسی جماعت ہونے کا اور باقاعدہ مذہبی جماعت ہونے کا اور جمہوری اور الیکٹورل جماعت ہونے کا نظام موجود ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک شورائی سسٹم چلتا ہے، نظام چلتا ہے۔ ایسے قیادت منتخب نہیں ہوتی کہ باپ امیر جماعت اسلامی تھا تو آگے اس کا بیٹا بن گیا، نہیں، بلکہ اہلیت، قابلیت اور نیچے سے ورکنگ، ڈیووشن، جان نثاری، تربیت، یہ ساری چیزیں بندے کو اپنی ایفرٹ، محنت جماعت کا امیر بناتی ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے بعد آپ دعوت اسلامی کو دیکھتے ہیں تو دعوت اسلامی ایک خالصتاً مذہبی جماعت ہے جس کے سربراہ مولانا الیاس قادری صاحب ہیں۔ وہ خود ماشاءاللہ حیات ہیں، اللہ پاک ان کو لمبی عمر دے، لیکن ان کے بعد وہ اپنے بیٹوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد تحریک لبیک جو ابھی مولانا خادم حسین رضوی صاحب جن کا انتقال ہوا، ڈیتھ ہو گئی، اور بہت بڑا جنازہ مینار پاکستان میں لوگوں نے دیکھا اور دنیا نے دیکھا۔ ان کی جماعت کے اندر وہ تو ویسے ایک حادثاتی جماعت ہے، ایک اچانک بننے والی جماعت ہے، وہ کوئی کسی پلاننگ کے تحت نہیں بلکہ ایک نعرہ، ایک ایشو پر بننے والی جماعت ہے۔ تو جب مولانا خادم رضوی صاحب چلے گئے تو ان کے بعد ان کے بیٹے کو امیر منتخب کر لیا گیا۔ اب بیٹے کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں۔ اور اسی طرح جمعیت اہل حدیث ہے، ان کے اندر بھی ایک قیادت کو سلیکٹ کرنے کا باقاعدہ نظام اور سسٹم موجود ہے۔ اور آخر پر میں بات کروں گا تحریک منہاج القرآن کی اور پاکستان عوامی تحریک کی، جس کے قائد اور جس کے بانی اور جس کے شیخ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جو سیکنڈ لائن قیادت ہے وہ دو طرح کی قیادت اب چل رہی ہے۔ ایک قیادت وہ ہے جو ان کے اپنے دونوں صاحبزادے ہیں، اور دوسرا ناظم تحریک منہاج القرآن یا جنرل سیکرٹری پاکستان عوامی تحریک یا صدر پاکستان عوامی تحریک، وہ بھی بالکل جماعت اسلامی کی طرح ہی نیچے سے اوپر تک سلیکٹ ہو کر جانے والا، محنت کرنے والا، اور قابلیت کے اعتبار سے اور ذہانت کے اعتبار سے، ڈیووشن اور جان نثاری اور تربیت کے اعتبار سے، قابلیت کے اعتبار سے سلیکٹ ہو کر اوپر آتا ہے۔ اگر تھوڑی سی بات کریں تحریک منہاج القرآن کے قائد کے حوالے سے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بعد ان کے میجر جو بڑی مجلس شورا اس کے سربراہ اور سپریم کونسل ایک ان کی ہے، ان کے سربراہ کو اگر لیں تو ان کے دونوں سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بیٹے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو ہے وراثت، کہ قابلیت ہے یا نہیں ہے، اہلیت ہے یا نہیں ہے، صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ باپ ایم پی اے تھا تو بیٹا ایم پی اے، باپ ایم این اے تھا تو بیٹا ایم این اے، بھتیجا ایم این اے، ایم پی اے، یعنی یہ صرف اس لیے کہ ان کا خاندان سیاسی ہے تو وہ آگے قیادت میں آ جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس جماعت کے اندر اس کے بیٹوں سے زیادہ کوئی قابلیت نہیں ہے کسی چیز میں۔ اب منہاج القرآن کے ڈاکٹر طاہر القادری کے بعد ان کے اگر بیٹوں کو لیں تو ڈاکٹر حسن محی الدین ان کے بڑے بیٹے کا نام ہے۔ ڈاکٹر حسن محی الدین مصر سے پی ایچ ڈی ہیں، بہت بڑے نامور سکالر ہیں۔ وہ بذات خود اپنی پرسنالٹی میں بھی جماعت کے اندر ان جیسا کوئی اور بندہ نہیں ہے۔ اگر ان جیسا اور بندہ کوئی ہو تو اس کے اوپر آنے کے لیے جماعت کے اندر بالکل رستہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب جو ان کے دوسرے بیٹے ہیں، چھوٹے بیٹے ہیں، وہ بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں،
انہوں نے آسٹریلیا سے اکنامکس کے سبجیکٹ پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور ساتھ انہوں نے اسلامک اسٹڈیز کو پڑھا ہوا ہے۔ تو بہت قابل، اور یہاں تک کہ بہت تھوڑی عمر میں، کم عمر میں وہ مینجمنٹ کی صلاحیتیں انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنی جماعت کے اندر دکھائی ہیں، اور اب جس شعبے کو انہوں نے سنبھالا ہے اس کو آؤٹ سٹینڈنگ کارکردگی اس کے اندر دکھائی ہے، اور اس کو بالکل ٹاپ ٹو باٹم ایک پیوریفائی کر کے، بہترین کر کے اس کو چلایا ہے، اور واقعتاً ایک اچھا لیڈر اور ایک اچھے سربراہ ہونے کا کردار انہوں نے ادا کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک لیڈر ہے، اس نے بڑی ایفرٹ کی، ساری زندگی لگا دی، اور اس کی اولاد میں سے اگر اس کے اپنے بیٹے اتنے قابل ہیں، اتنی قابلیت، اتنی صلاحیت ان کے اندر ہے، وہ تقوی کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، جان نثاری کے اعتبار سے، قابلیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جس طرح کا بھی لیڈر ہونا چاہیے، ان ساری صلاحیتوں پر اگر وہ پورا اترتے ہیں، ان ساری کوالٹیز پر پورا اترتے ہیں، تو پھر ان کو بھی اسی طرح حق حاصل ہے جس طرح جماعت کے عام لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ محنت کر کے اپنی قابلیت کے ذریعے، اپنی صلاحیت کے ذریعے سے اوپر آئیں۔ تو ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے دونوں صاحبزادے ڈاکٹر حسن محی الدین اور ڈاکٹر حسین محی الدین تھوڑی عمر میں 15 20 کتابوں کے مصنف ہیں، اور پی ایچ ڈیز میں جہاں سے، جس ادارے سے انہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہیں، ان میں بھی وہ اعلیٰ گولڈ میڈل اور اعلیٰ انعام یافتہ لوگوں میں شمار ان کا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی صلاحیت ہے، ایسی کوئی قابلیت ہے، تو اس کی اپنی قابلیت کی وجہ سے اتنی کوئی تربیت ان کی اگر ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی، ہوش سنبھالتے ہی وہ تہجد پڑھنے والے ہیں، اور بڑے پاک باز اور نیک سیرت، اور بالکل دنیا کی طمع اور لالچ کے بغیر وہ دین کی خدمت، قرآن و حدیث کی خدمت، عوام کی خدمت، پاکستان کی خدمت، ملک و قوم کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہیں، تو ان کو بالکل قیادت کا حق حاصل ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ان کی جماعت کے باقی لوگوں کو حاصل ہے۔ اسی طرح بڑی وومن لیگ میں منہاج القرآن کی ایک خواتین کی جماعت ہے، جس کی سربراہ پورے پاکستان کے اندر، جس کے اندر اہم ترین رول ادا کر رہی ہیں ڈاکٹر غزالہ حسن قادری صاحبہ۔ وہ ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب کی زوجہ محترمہ ہیں، اور وہ خود پی ایچ ڈی ہیں، اور انتہائی قابل اور ذہین خاتون ہیں، جو پوری دنیا کے اندر منہاج القرآن کے فکر کو اور میسج کو لے جا رہی ہیں۔ تو اب یہ مطلب یہ بات کرنے کا کہ اگر یہ لوگ قیادت کر رہے ہیں، لیڈنگ کر رہے ہیں، تو وہ بے شک ان کا تعلق ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہے، مگر ان کے اندر واقعتاً قابلیت ہے، تو کیا ان کے صاحبزادوں کو آگے نہیں آنا چاہیے صرف اس لیے کہ وہ وراثت میں بدلتی ہے چیز؟ تو ایسی اگر وراثت ہے تو یہ اصلاً وراثتاً وہ آگے نہیں آئے، بلکہ وہ اپنی قابلیت اور صلاحیت کے لیے ساتھ آگے آئے ہیں۔ بے شک تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے لوگ ان کے ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے صاحبزادے ہونے کی وجہ سے بڑا پیار اور محبت بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے بھی کرتے ہیں، لیکن اس وجہ سے زیادہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے اندر ایک پورے لیڈر کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ تو تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کی جو آئندہ آنے والی لیڈرشپ ہے، اس کے اندر پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن کے اندر لوگوں کے لیے، ہر کسی کے لیے رستہ کھلا ہوا ہے، ایک باقاعدہ طریقہ موجود ہے کہ لوگ اوپر جا سکتے ہیں اپنی صلاحیتوں سے۔ اگر کوئی زیادہ صلاحیت رکھنے والا ہے تو ان کے لیے رستہ کھلا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے رستہ بند ہے۔ تو منہاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بالکل ویژن کے مطابق آئندہ لیڈرشپ جو ہے وہ آگے کنورٹ ہو رہی ہے۔ تو موروثی سیاست وہاں پہ نقصان دہ ہے جہاں پہ صلاحیت کوئی نہیں ہے، قابلیت کوئی نہیں ہے، تربیت کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پلے کچھ بھی نہیں ہے، بولنا نہیں آتا، بات کرنی نہیں آتی،
کسی سوال کا جواب دینا نہیں آتا، بالکل ڈل مائنڈ لوگ ہیں، اور ان کو صرف اس لیے اقتدار پہ بٹھا دیا گیا، اس قیادت کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا کہ ان کے والدین، ان کے بڑے جو تھے، ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ بڑے سیاستدان تھے، تو اس کی وجہ سے اگر ان کو بٹھا دیا گیا تو یہ ایسی سیاست اور ایسا نظام پاکستان کے لیے اور خود اس جماعت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حق بولنے، حق پہچاننے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔